السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رزق میں برکت کے لیے، رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے آج میں آپ کو دو نسخے بتاتا ہوں۔ ایک قرآنی نسخہ ہے اور دوسرا نبوی نسخہ۔ ان دونوں نسخوں پر عمل کرنے سے آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کرو آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ یہ اعمال کرو آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ تو ان اعمال کے کرنے سے کیا ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوگی؟ 100% ہوگی۔ اس لیے آپ دیگر وظائف کو چھوڑ کر اللہ کے فرمان پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر آپ عمل کیجئے۔ آپ کی زندگی جو ہے خوشحال ہو جائے گی، زندگی میں سکون ہوگی، پریشانی، ٹینشن سب کچھ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رزق میں بے انتہا برکت عطا فرمائیں گے۔ وہ قرآنی نسخہ کیا ہے؟ غور سے سنیے۔ رزق بڑھانے کے لیے سب سے پہلی چیز قرآنی نسخہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ آپ نماز کی پابندی کریں، جماعت کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں پڑھ لیا کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ آپ کے گھر میں کبھی بے برکتی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں جو ہے رزق کی بارش ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو جو ہے نماز پڑھنے کا حکم دیں اور خود بھی جو ہے نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ یعنی آپ کو صرف ایک ہی چیز کی فکر کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ آپ نماز کی فکر کریں، رزق کی فکر نہ کریں، رزق تو ہم آپ کو عطا کریں گے۔ تو آپ کا کام ہے ہماری عبادت کرنا، آپ کا کام ہے نماز پڑھنا، اور ہمارا کام ہے آپ کو رزق دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے ہیں ہم اور آپ جو ہے دن رات جو ہے پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کام کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ نمازوں کو ہم نے بلا دیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہماری زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز پریشانی دور کرنے کے لیے، رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے، اپنے گھر میں برکت پیدا کرنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کریں۔ حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے اوپر کسی قسم کی تنگی پیش آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ نماز پڑھا کرو، اور یہ آیت بھی تلاوت فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی وجہ سے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، رزق کی تنگی دور فرماتے ہیں، گھر میں برکت ہوتی ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بڑھاتے ہیں، رزق کی تنگی دور فرماتے ہیں، وہ ہے استغفار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ فرمایا استغفار کرو تمہارے رزق میں جو برکت ہوگی، مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ میں ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے رزق میں آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف استغفار کرنے سے مال بھی عطا فرماتے ہیں، اولاد بھی عطا فرماتے ہیں، بارش بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں کس کی وجہ سے؟ صرف استغفار کی وجہ سے۔ تو اس لیے استغفار کیا کرے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ رزق بڑھانے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے قرآنی نسخہ یہ ہے کہ آپ نمازوں کا اہتمام کریں اور استغفار کیا کریں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی خوشحال بنا دیں گے استغفار کی بدولت۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تقوی اختیار کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بڑھاتے ہیں، وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان تک نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مشکلات آسان فرماتے ہیں، بند راستے کھول دیتے ہیں، اور رزق وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان تک نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک نمازوں کا اہتمام کرو، دوسرا استغفار کیا کرو، اور تیسرا تقوی اختیار کرو۔ تو یہ تو قرآنی نسخے ہوئے۔ اب آتے ہیں نبوی نسخے کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کون سی چیزیں اختیار کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔
پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جگہ رزق بڑھانے کے لیے استغفار کا ذکر کیا کہ استغفار کیا کرو۔ ایک جگہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بند راستے کھول دیتے ہیں، پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور رزق وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان تک نہیں ہوتا۔ تو استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، بے برکتی دور ہوتی ہے۔ دوسری چیز، وضو کے درمیان جب آپ وضو کیا کریں تو وضو کے دوران آپ یہ دعا پڑھا کریں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا وضو کے دوران پڑھا کریں، اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا رزق عطا فرماتے ہیں، بے برکتی دور ہوتی ہے، محتاجی دور ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصب فاقة ابدا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں جو شخص رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے کبھی اس کے اوپر فقر و فاقہ نہیں آتا، تو سورہ واقعہ کی تلاوت کی پابندی کیا کرے۔ اور تیسری چیز ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں، یہ دعا بھی جو ہے روزانہ پڑھ لیا کرے، توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھا کرے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ اور تنگ دستی دور فرماتے ہیں، رزق میں برکت آتی ہے۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس حال میں کہ میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا، تو ہم جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص کے اوپر ہوا جو انتہائی شکست حال اور پریشان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں چند کلمات آپ کو بتاتا ہوں، اس کو پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھائے توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ دعا سکھلانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دوبارہ اس شخص کے اوپر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشحال پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتائے میں پابندی کے ساتھ پڑھتا رہتا ہوں۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بہت سارے چیزیں ایسے ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سارے نبوی نسخے ہیں، قرآنی نسخے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، معاشی تنگی دور ہوتی ہے۔ میں نے یہ چند قرآنی نسخے اور نبوی نسخے آپ کے سامنے بیان کیے، اس پر عمل کیجئے، اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ کبھی رزق کی تنگی کا آپ شکار نہیں ہوں گے، دعائیں دو گے انشاءاللہ زندگی آپ کی خوشحال ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس پر عمل کیجئے، دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔